جنت میں جانے کے لیے شارٹ کٹ راستہ، کیا جنت میں جانے کے لیے شارٹ کٹ راستہ، بائی پاس شارٹ کٹ راستہ حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے میدان میں اتر کر کام کرنا۔ جب تک جان میں جان ہے، یہ جسم کے اندر خون کا آخری قطرہ ہے، ہم اپنے با وفا نبی کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے۔ ہم اپنے اس نبی کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ۔ میں کیا توقع رکھوں، انشاءاللہ آپ اس حوالے سے بھرپور اپنا کردار ادا کریں گے اور 7 ستمبر کی کانفرنس کے حوالے سے تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ خاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبی اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے معزز اور مکرم اور محترم حضرات علماء کرام، اکابرین امت، بزرگان دین، میرے سامنے تشریف فرما میرے معزز اور مکرم اور محترم غیور اور باضمیر اس علاقے کے واسیوں، اس جامع مسجد کے نمازیوں، السلام علیکم۔ رحمت کائنات، مقصود کائنات، سردار انبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا خاتم النبیین، اونچی آواز سے بولیے اور اونچی آواز سے۔ رحمت کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کے بعد میرے اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلسلہ نبوت کو مکمل کر دیا۔ نبوت اپنی تکمیل کو پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر ٹھہرے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی۔ اس بات کو آپ بخوبی سمجھتے مانتے ہیں کہ پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد، اونچی آواز سے، پہلا وہ جس سے پہلے، آخری وہ جس کے بعد۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے، تو حضرت آدم سے پہلے کوئی نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، تو حضور کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ کوئی لمبی گفتگو نہیں، کوئی لمبی بحث نہیں، کوئی آسمان سے ستارے نہیں توڑ کے لے آنے، عقیدہ ختم نبوت عرض کرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے، حضرت آدم سے پہلے کوئی نبی، حضور کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ یہ میرا بھی عقیدہ، آپ دوستوں کا بھی، 1400 سال سے پوری امت مسلمہ کا بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر، حضور کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا۔ یہ عقیدہ میرا اور آپ کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جہاں اور بہت سارے بنیادی عقائد ہیں،
ان عقائد میں سے عقیدہ ختم نبوت بھی بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا ہے تو میرا ایمان ہے، یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا ہے تو میں مسلمان ہوں، یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا ہے تو میری نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، بیت اللہ شریف کا طواف ہے، یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا ہے تو میری تہجد، اشراق، نوافل، اوابین، تراویح، جمعہ، تبلیغ، قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اگر یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا نہیں، میرا ایمان بھی نہیں اور میں مسلمان بھی اونچی بات سے بولیے۔ میں نے بیان نہیں کرنا، بس 10 منٹ آپ کو کچھ عقیدہ سمجھانا ہے۔ اگر یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا نہیں تو میں مسلمان، اگر یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا نہیں تو میری نماز، روزہ، حج، عمرہ، بیت اللہ شریف کا طواف، اگر یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا نہیں تو میری تہجد، اشراق، نوافل، اوابین، تراویح، جمعہ، تبلیغ، تعلیم، گویا کہ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ عقیدہ نہیں تو کچھ بھی، یہ عقیدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کو آج دنیا حضرت علامہ ابن نجیم المصری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں اذا لم یعرف ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو یہ پتہ نہیں، اگر کسی شخص کو یہ معلوم نہیں، اگر کسی شخص کے یہ علم میں نہیں، میں پھر عرض کرتا ہوں اذا لم یعرف ان محمدن، اگر کوئی آدمی یہ نہیں جانتا، اگر کسی آدمی کو اس بات کا پتہ نہیں، اگر کسی آدمی کو اس بات کا تعارف نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ سمجھیے، اذا لم یعرف ان محمدن، اگر کسی آدمی کو اس بات کا علم نہیں کہ جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اگر یہ پتہ نہیں تو وہ بندہ مسلمان نہیں۔ اونچی بات سے، وہ بندہ مسلمان نہیں۔ اگر کسی بندے کو یہ پتہ نہیں کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں تو وہ بندہ مسلمان نہیں۔ اب بطور تجربے کے، توجہ، بطور تجربے کے آپ دوست کل آج کی جو نوجوان نسل بغیر موٹر سائیکلیں دوڑا رہی ہے، بطور تجربے کے آپ ان سے کل پوچھنا کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے، 100 میں سے 80 نوجوانوں نے آپ کو جواب نہیں دے سکنا۔ میں اس عقیدے پر کیوں زور دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اذا لم یعرف ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی شخص کو یہ پتہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اگر کسی شخص کو یہ پتہ نہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، وہ بندہ مسلمان، اونچی بات سے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ مولانا سے پوچھے، ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں اذا لم یعرف رجل ان محمدن، اگر 80 سال کا بوڑھا بھی، کیا 80 سال کا بوڑھا بھی وہ اپنی زندگی کے اندر نمازیں بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، حج بھی کرتا ہو، عمرے بھی کرتا ہو، چلے بھی جاتا ہو، روزے بھی لگاتا ہو، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس بابے کو یہ پتہ نہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، علامہ صاحب فرماتے ہیں اس نے ساری زندگی کفر پر گزاری ہے، ابھی یہ بندہ مسلمان نہیں ہوا۔ اذا لم یعرف رجل ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم، اگر اس بوڑھے کو یہ پتا نہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، یہ بابا بھی مسلمان اس وقت ہوگا جب اس کو پتا ہوگا کہ جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں
وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اس پیغمبر کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا اونچی بات سے کوئی نبی پیدا اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ آج کی مجلس کے اندر میں اتنی درخواست کروں گا کہ آج میں نے تو یہاں آ کے مولانا کی مہربانی مجھے اور آپ کو دعوت دی، میں بیٹھ گیا، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے مجھے پتہ چل گیا۔ میری درخواست یہ ہے کہ اپنے گھروں میں جا کر اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی خواتین، اپنی بیویوں کو جا کر یہ بتانا ہے کہ جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد میرے اللہ نے لگاتار پے در پے مختلف ادوار اور مختلف علاقوں میں میرا اللہ اپنے نبی، رسول اور پیغمبر بھیجتا رہا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اس مقدس اور پاکیزہ سلسلے کو مکمل کر دیا۔ نبوت اپنی تکمیل کو پہنچی۔ اب حضور کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص آ کے اپنے آپ کو نبی کہلوائے، اس کا اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ مسلمان نہیں اور مسلمانوں کا حصہ نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، حضور کے آخری نبی ہونے کے حوالے سے، مسئلہ ختم نبوت کے حوالے سے میرے اللہ نے قرآن مجید کے اندر 100 آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ کتنی؟ اونچی بات سے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، اگر میرا اللہ قرآن مجید کے اندر مسئلہ ختم نبوت کے حوالے سے صرف ایک آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اگر میرا اللہ قرآن مجید کے اندر صرف یہ والی ایک آیت نازل کر دیتا، کیا قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے قرآن مجید کے اندر نازل کردہ یہ ایک آیت کافی تھی یا نہیں؟ اونچی بات سے بولیے، کافی تھی؟ لیکن میرے اللہ کے ہاں یہ مسئلہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم تھا، اتنا اہم تھا کہ میرے اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس مسئلہ کے حوالے سے 100 آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ کتنی؟ اگر میرے اور آپ کے نبی جناب محمد عربی اونچی بات سے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اتنا ارشاد فرما دیتے، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میری امت کے لوگوں میں آخری نبی ہوں، تم میری آخری امت ہو، میرے بعد قیامت کی صبح تک نبی کوئی نہیں آئے گا، تمہارے بعد قیامت کی صبح تک امت کوئی نہیں آئے گی، میں آخری نبی، تم میری آخری امت۔ کیا حضور کا یہ ایک فرمان قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے کافی تھا یا نہیں؟ اونچی بات سے بولیے، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی، تم میری آخری امت، میرے بعد قیامت کی صبح تک نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد قیامت کی صبح تک امت کوئی نہیں۔ کیا حضور کا یہ ایک فرمان کافی تھا؟ لیکن میرے اور آپ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ مسئلہ اتنا اہم تھا، اتنا اہم تھا کہ میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 احادیث مبارکہ، اتنی اونچی بات سے 210 احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، سب سے پہلے نبی حضرت آدم، سب سے آخری نبی میں ہوں، انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، میری حضور، سبحان اللہ، کہو اونچی بات سے اور اونچی بات سے اور اونچی بات سے، حضور نے فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، حضور نے فرمایا میری امت کے لوگوں تم اپنی قسمت پر ناز کیوں نہیں کرتے؟ حضور نے فرمایا میری امت کے لوگوں تم اپنی قسمت پر ناز کیوں نہیں کرتے؟ انا حظکم من الانبیاء، 1,20,000 انبیاء میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ میری امت کے لوگوں تم اپنی قسمت پر ناز کیوں نہیں کرتے؟ انا حظکم من الانبیاء، 1,24,000 انبیاء میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں، وانتم حظی من الامم، 1,20,000 انبیاء کی امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو، میں تمہارا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا، سبحان اللہ، اونچی بات سے حضور نے فرمایا میں محمد تمہارے حصے میں، تم میرے حصے میں،
میں آپ کے لیے آپ میرے لیے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا سبحان اللہ اونچی بات سے کہو سبحان اللہ. اسی طرح کر کے میرے حضور نے 210 احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی. میرے دوستوں اور بزرگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی. حضور کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا اونچی بات سے کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. ایک بات میں نے مکمل کر دی. ایک میں نے آپ کے سامنے دوسری بھی ایک حدیث پڑھی ہے. بس 15 منٹ اس کے اوپر گفتگو کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جس طرح متوجہ میری طرف جس طرح مسلمان ہونے کے لیے اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے, جس طرح مسلمان ہونے کے لیے رب کی وحدانیت کو ماننا ضروری ہے, رب کی ربوبیت کو ماننا ضروری ہے, یہ مسلمان ہونے کے لیے پورے جہان کل جہان کے مالک اور خالق کو اللہ ماننا ضروری ہے. جس طرح مسلمان ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور پیغمبر ماننا ضروری ہے, جس طرح مسلمان ہونے کے لیے حضور کو اللہ کا آخری نبی ماننا ضروری ہے, جس طرح مسلمان ہونے کے لیے حضور کی ختم نبوت کو ماننا ضروری ہے, جس طرح مسلمان ہونے کے لیے عقیدہ ختم نبوت کو ماننا ضروری ہے, اسی طرح مسلمان ہونے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا ماننا بھی ضروری ہے. کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو ماننا بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور فوت اونچی بات سے فوت نہیں ہوئے. میں نے بس 10-15 منٹ اور گفتگو کروں گا. میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے. میرے اور آپ کے نبی جناب محمد عربی اونچی بات سے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت, حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے. توجہ میری طرف. میرے حضور نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت, حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت. دوسری روایت کے اندر میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے. حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدی, قسم اس ذات کی جس کے قبضے میری جان ہے, عیسیٰ بیٹا مریم کا زندہ ہے. حضور نے کیا فرمایا اونچی بات سے عیسیٰ بیٹا مریم کا زندہ ہے. جس طرح مسلمان ہونے کے لیے رب کی ربوبیت کا ماننا ضروری, جس طرح مسلمان ہونے کے لیے حضور کو آخری نبی ماننا ضروری, اسی طرح مسلمان ہونے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ماننا بھی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو ماننا بھی ضروری ہے. آج مسلمانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے. میرے حضور نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت, حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت اونچی بات سے فوت نہیں ہوئے, بلکہ وہ کیا ہیں زندہ ہیں. میرا اور آپ کا نظریہ ہے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے, لیکن جو چیز میرے نبی نے فرما دی, جو بات میرے پیغمبر نے فرما دی, وہ سچ ہے اور سچ ہو کر رہے گی. سچ ہے اور سچ ہو کر اونچی بات سے سچ ہے اور سچ ہو کر رہے گی. میں سمجھانے کے لیے میرا اپنا انداز ہے. حضور نے کیا فرمایا ان عیسیٰ لم یمت, حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت, بلکہ وہ کیا ہے اگر فوت بھی نہیں ہوئے زندہ بھی ہے تو ہیں کہاں پہ جی, اونچی بات سے بولو اونچی بات سے, کہاں پہ کہاں پہ آسمانوں پر. میرے دوستوں اور بزرگوں, حضرت مولانا نے بہت مرتبہ آپ دوستوں کو یہاں پہ قرآن مجید کا درس دیتے ہوئے بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ اس بات کا بیان ضرور کیا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میرے اللہ نے بہت سارے معجزات سے نواز رکھا تھا. حضرت قرآن مجید کے اندر بڑی وضاحت ہے, میں ذات نہیں جانا چاہتا, میں صرف اشارے کروں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے میت اور مردے کو آ کے رکھ دیا جاتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر, کس کا اللہ کا نام لے کر, اب اللہ کا نام لے کر سامنے مردہ رکھا ہے, اللہ کا نام لے کر اس مردے کی طرف اشارہ کر کے کہتے کم باذن اللہ, وہ مردہ زندہ ہو کے اٹھ کے بیٹھ جاتا. توجہ میری طرف. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس
कोड़ी वाले मरीज को जिसके बाजू जुड़ गए हैं, घुटने जुड़ गए हैं, टखने जुड़ गए हैं, कमर जुड़ गई है, ना तो उठ के बैठ सकता है, ना चल सकता है, ना खड़ा हो सकता है, इस मरीज को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास लाया जाता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का नाम लेकर उसके ऊपर दम करते। आया था तो गठरी के अंदर, वापस जा रहा है हिरन की तरह छलांगे लगाता हुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास बर्स वाले मरीज को, जिसके जिस्म पर सफेद चटाक डब खड़ब्बा, इस मरीज को लाया जाता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का नाम लेकर फूंक मारते, मेरा अल्लाह उसको ठीक कर देता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास मट्टी गूंद के परिंदे की शक्ल बना के आके रख दी जाती। जिस तरह हम छोटे थे तो हरकतें करते थे, आके रख दी जाती। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का नाम लेकर उस मट्टी के गूंदे हुए परिंदे, बने हुए परिंदे के ऊपर इस तरह करके फूंक मारते, मेरा अल्लाह हड्डियां भी बना देता, मेरा अल्लाह गोश्त भी बना देता, मेरा अल्लाह पर भी बना देता। इधर फूंक मारने की देर होती, उधर वो देखो परिंदा उड़ता हुआ वो जा रहा है। जिस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस तरह के मोजज़ात ज़ाहिर हुए, वहां मिस्र का जो बादशाह था उस वक्त, उसका नाम था हेरोदेस। हेरोदेस बादशाह को उनके इदारों ने जाकर कहा, बादशाह सलामत, अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस तरह के मोजज़ात ज़ाहिर करते रहे, तेरे पास तो है कुछ नहीं, वो अल्लाह का नबी है। तेरे पास तो है कुछ नहीं, वो अल्लाह का नबी है। वो रोजाना की बुनियाद पर अपने मोजज़ात ज़ाहिर कर रहे हैं, लोगों की तवज्जो उधर हो रही है। जनाब जरदारी साहब, तुझे तो बोलना भी नहीं आता, उधर देखो उधर क्या हो रहा है। अगर इस तरह हाल चलता रहा फिर तुम्हारी तरफ कोई नहीं देखेगा, सारी दुनिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बादशाह मानेगी। मेहरबानी कीजिए, इस वक्त आए कुछ कर लीजिए। इनके पास इसके अलावा फिर होता क्या है। उस हेरोदेस बादशाह ने अपनी फौज को कहा, जाओ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके मेरे पास लाओ। इन बादशाहों के पास इसके अलावा क्या होता है। उसने भी यही कहा, जाओ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके मेरे पास लाओ। हेरोदेस बादशाह की फौज चली है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने के लिए। जिस मकान के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, हेरोदेस बादशाह की फौज ने जाकर इस मकान को अपने घेरे में लिया। अभी तरतीब बना रहे हैं, अभी मंसूबा बंदी कर रहे हैं, किस तरह मकान के अंदर दाखिल होकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किया जाए। फौज बाहर खड़ी है, ईसा अलैहिस्सलाम मकान के अंदर तशरीफ फरमा है। हर मकान के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जो उनके हवारी थे, उनके उम्मती थे, कलमा पढ़ने वाले थे, या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खुदाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास मौजूद थे। उस मौके पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने उन खुदाम, उन उम्मतियों को जो कहा वो आज भी इंजील के अंदर मौजूद है, आज भी इंजील के अंदर मौजूद है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आए वे लोगों, मुझे जा लेने दो, ताकि तुम्हारे अंदर एक नबी मबूस होगा जिसका बोलना खुदा का बोलना होगा। आज भी इंजील के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आए वे लोगों, मुझे जा लेने दो, ताकि तुम्हारे अंदर एक नबी मबूस होगा। आए वे लोगों, मुझे ऊंची आवाज से नहीं बोलते, और ऊंची आवाज से बोलिए, आए वे लोगों, मुझे जा लेने दो, ताकि तुम्हारे अंदर एक नबी आएगा। एक नबी मुझे जा लेने दो, मेरे बाद तुम्हारे अंदर एक नबी आएगा जिसका बोलना खुदा का, ऊंची आवाज से बोलना। इंजील ने कहा वो आएगा जिसका बोलना खुदा का बोलना होगा। कुरान मजीद ने कहा, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वायु यूहा। इंजील ने कहा वो आएगा जिसका बोलना खुदा का बोलना होगा। कुरान ने कहा वो तो आ गए। इंजील ने क्या कहा, वो आएगा जिसका बोलना खुदा का बोलना। कुरान ने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वायु यूहा। वो तो आ गए, ये खुद नहीं बोलते जब तक इनको खुदा बुलवाए नहीं। वो पैगंबर इस्लाम की जात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आए वे लोगों, मुझे जा लेने दो। तो किधर
بولو نا خان صاحب کدھر؟ اے وہ لوگوں مجھے جا لینے دو، کدھر؟ ان عیسیٰ لم یمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت تو کہاں پہ ہے؟ اونچی بات سے آج دھوکہ دیا جاتا ہے میرے نوجوان نسل کو۔ آسمانوں پر گئے ہیں تو کیا کھاتے ہوں گے؟ الو جو رب زمین پر رکھ کے کھلا سکتا ہے وہ آسمان پہ نہیں کھلا سکتا۔ کیا کھاتے ہوں گے؟ کیا پیتے ہوں گے؟ پیشاب کہاں کرتے ہوں گے؟ میرے دوستو فرمائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کہاں پہ ہے؟ زندہ سلامت کہاں پہ؟ اپنے اسی جسم اور اسی روح کے ساتھ اللہ کے حکم سے فرشتوں کے ذریعے کہاں تشریف لے گئے؟ آسمانوں پر۔ میرے حضور نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجعون الیکم قبل یوم القیامہ۔ حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت واپس تشریف لائیں گے۔ اونچی بات سے بولیے نا۔ حضور نے کیا فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت واپس تشریف لائیں گے۔ حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرشتوں کے ذریعے، توجہ میری طرف، فرشتوں کے ذریعے دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارے پر فرشتوں کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ مینار سے سیڑھی کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد میں تشریف لائیں گے۔ جس وقت مسجد میں پہنچیں گے میرے حضور نے فرمایا اس وقت نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، صفیں بن چکی ہوں گی۔ نماز پڑھانے کے لیے حضرت امام مہدی مصلی پہ تشریف لا چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بولو نا جا اونچی بات سے، تشریف حضور نے فرمایا نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، صفیں بن چکی ہوں گی۔ نماز پڑھانے کے لیے حضرت امام مہدی مصلی پہ تشریف لا چکے ہوں گے۔ اقامت کہیں جا رہی ہوگی، کیا اقامت؟ حضور نے فرمایا اقامت کہیں جا رہی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد میں پہنچیں گے۔ حضرت امام مہدی کو پتا چلے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت امام مہدی مصلی چھوڑ دیں گے تاکہ اب نماز، اونچی بات سے بولیے نا اور اونچی بات سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، یہ آپ کی جامع مسجد القریش کے اندر آپ نے اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی ایسا دیکھا ہے کہ حضرت مولانا مصلی پہ کھڑے ہوں، صفیں بھی بن چکی ہوں، اقامت کے آخری جملے کہے جا رہے ہوں؟ میں پھر عرض کرتا ہوں، حضرت مولانا مصلی پہ ہوں، صفیں بھی بن چکی ہوں، اقامت کے آخری جملے کہے جا رہے ہوں، ایک مولوی صاحب دروازے میں داخل ہو اور مولوی صاحب نے مصلی چھوڑ دیا ہو کہ اب وہ آئے ہیں تو نماز پڑھائیں گے۔ کبھی ایسا ہوا؟ اونچی بات سے توجہ۔ میرے حضور نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اس وقت نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، صفیں بن چکی ہوں گی، نماز پڑھانے کے لیے امام مہدی مصلی پہ تشریف لا چکے ہوں گے، اقامت کہیں جا رہی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت امام مہدی مصلی چھوڑ دیں گے تاکہ اب نماز کون پڑھائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کیوں؟ میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت امام مہدی مصلی، اب نماز کون پڑھائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔ اب وہ تشریف لائے ہیں، اب وہ نماز پڑھائیں۔ حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے، بڑھتے بڑھتے پہلی صف میں تشریف لائیں گے۔ حضرت امام مہدی کو توجہ کی طرف، حضرت امام مہدی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کریں گے۔ آپ پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کو فرمائیں گے اے امام مہدی آج نماز آپ پڑھائیں گے۔ حضور نے فرمایا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کو مصلی پہ کھڑا کرتے ہوئے فرمائیں گے اے امام مہدی آج نماز آپ پڑھیں گے، میں عیسیٰ آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر حضور کی پوری امت کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے کسی سچے نبی کی نبوت نہیں چل سکتی۔ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن دور حضور کی نبوت کا ہے اور قیامت کی صبح تک چلے گا۔ دور کس کا؟ حضور کی نبوت کا۔ میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود اپنی نبوت چلانے کے لیے نہیں آیا۔ کیا؟ اپنی نبوت چلانے کے لیے نہیں آیا، حضور کی نبوت کی غلامی کرنے کے لیے آیا ہے۔ دین حضور کا، شریعت حضور کی، طریقہ حضور کا عمل کرے گا عیسیٰ علیہ السلام۔ عمل کون کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اے امام مہدی آج نماز آپ پڑھیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں میں حضور کی نبوت کی غلامی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں حضور کی نبوت کی، اونچی بات سے، حضور کی نبوت کی غلامی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں اس وقت زندہ و سلامت کہاں پہ ہیں؟ اونچی بات سے کہاں پہ ہیں؟ اور فوت نہیں ہوئے۔ حضور نے فرمایا قرب قیامت واپس، اگر کوئی بد نصیب، حرام خور، بد شکل، بد نسل کھڑے ہو کر یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے ہیں اور ان کی قبر کشمیر کے اندر ہے، کیا اس بد نصیب نے میرے نبی کے فرمان کا انکار کیا یا نہیں کیا؟ اونچی بات سے بولیے۔ حضور نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ اگر کوئی کھڑے ہو کر کہے فوت ہو گئے ہیں، کیا اس نے میرے نبی کی فرمان کا انکار کیا؟ جو حضور کے فرمان کا انکار کرے وہ مسلمان ہوتا ہے؟ اونچی بات سے بولیے نا، اور اونچی بات سے بولیے۔ نہیں ہوگا۔ میرے دوستو آج کا قادیانی اور مرزائی، ان کا گرو مرزا غلام قادیانی بد نصیب، وہ یہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور ان کی قبر کشمیر کے اندر ہے، جیسے عیسیٰ نے آسمان سے آنا تھا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے وہ آ گیا ہے اور وہ میں ہوں۔ حضور نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ یہ بد نصیب کہتا ہے فوت ہو گئے ہیں۔ بھائی فوت ہو گئے تو پھر جو آنا تھا وہ تو کہانی ختم ہو گیا۔ کہتا ہے وہ فوت ہو گئے، جس نے آنا تھا وہ آ گیا۔ مرزا قادیانی کہتے وہ میں ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور نے فرمایا قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے واپس، اونچی بات سے بولو نا، واپس آئیں گے۔ جو آسمانوں سے آئیں گے ان کا کیا نام ہوگا؟ اونچی بات سے بولیے، حضرت عیسیٰ۔ اس کا نام غلام احمد یہ کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام مئی مریم، اس کی ماں کا نام چراغ بی بی، یہ کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس کے 6 فٹ کا غلام مرتضیٰ باپ کھڑا ہے، یہ ملعون کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں۔ توجہ میری طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے آئیں گے؟ اونچی بات سے آسمانوں سے۔ یہ ماں کے پیٹ سے آ رہا ہے، یہ کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں۔ اس ملعون مرزا غلام قادیانی نے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ یہ کہتا تھا کہ میں خود محمد رسول اللہ ہوں۔ یہ ملعون کہتا ہے کہ مجھے دیکھنے والے صحابی، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، صرف یہ ملعون یہاں تک نہیں رکا، یہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کیا تھے؟ وہ تو میری جوتی کے تسمے کھول۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کس طرح آپ دوستوں سے درخواست کروں، یہ بد نصیب کہتا ہے کہ میری بیوی ام المومنین، یہ ملعون کہتا ہے کہ میرا گھرانہ اہل بیت، اور حضور کی اولاد کے متعلق، میرے نبی کی اولاد کے متعلق اس بد نصیب نے
جو جملے اور جو توہین اس نے کی ہے، خدا کی قسم میں اپنی زبان سے اس کو دہرا نہیں سکتا۔ اتنی غلیظ زبان اس نے میرے اور آپ کے پیغمبر کی اولاد کے متعلق اس نے کہی۔ میرے دوست اور بزرگوں، جو یہ کہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، جو یہ کہے کہ محمد رسول اللہ ہوں، جو یہ کہے کہ مجھے دیکھنے والے صحابی ہیں، جو یہ کہے کہ میری بیوی ام المومنین ہے، جو یہ کہے کہ میری بیٹی سیدۃ النساء ہے، جو یہ کہے کہ میرے گھرانہ اہل بیت ہے، جو یہ کہے کہ جو میں بولتا ہوں وہ احادیث ہے، جو یہ کہے کہ میں لکھتا ہوں وہ قرآن مجید ہے، کیا یہ بندہ مسلمان ہے؟ اونچی بات سے نہیں بولتے؟ اور اونچی بات سے؟ اس لیے 7 ستمبر 1974 کو آپ کے ملک کی پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ کے تمام تر ارکان، کسی ایک رکن نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ 13 دن قادیانی مسئلے پر بحث ہوئی پارلیمنٹ کے اندر۔ وہاں نہ تو سارے مفتی تھے، نہ سارے مولوی تھے، نہ سارے مسجد کے خطیب تھے، نہ کسی مدرسے کے محتمم تھے۔ وہ آپ کی 74 کی پارلیمنٹ، کوئی میاں صاحب تھے، کوئی ٹیوانا صاحب تھے، کوئی ملک صاحب تھے، کوئی راجپوت صاحب تھے، کوئی گجر صاحب تھے، کوئی پٹھان تھے، کوئی پشتون تھے، کوئی بلوچ تھے۔ پوری پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر 13 دن کی ان کی گفتگو سننے کے بعد پوری پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا، وہ اپوزیشن بینچ کے ہوں یا حکومتی بینچ کے، کسی ایک رکن نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ تمام ارکان نے متفقہ طور پر اس فیصلے پر سائن کیے کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون ہیں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ماشاءاللہ۔ مولانا اوپر آ جاؤ، آ جاؤ حضور، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ مولانا یعقوب فیض صاحب کی موجودگی میں آپ بولے نا جی، پارلیمنٹ نے کیا فیصلہ دیا کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون ہیں؟ ابھی تک آواز نہیں کر رہی، میں پارلیمنٹ کے فیصلے کی بات کرتا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا۔ اونچی بات سے بولیے، پارلیمنٹ نے کیا فیصلہ دیا کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون؟ یہ جو آپ دوستوں نے فرمایا نا کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کافر ہیں، مولانا کی موجودگی میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ بھی میرے نبی کی نبوت کی گواہی ہے، یہ بھی میرے نبی کی نبوت کی اونچی بات سے کیا ہے؟ گواہی ہے۔ آپ کے سامنے یہ بلب جل رہا ہے جی، کتنی تاروں سے جلتا ہے جی؟ کتنے سے؟ ایک ٹھنڈی اور ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو، 2 تاروں سے یہ بلب چل رہا ہے۔ اگر ان 2 تاروں میں سے ایک کو ہٹا دیا جائے یہ بلب جلے گا یا بجھ جائے گا؟ اونچی بات سے بولیے، اور اونچی بات سے۔ جس طرح یہ بلب 2 تاروں سے جلتا ہے، اسی طرح ایمان کا بلب بھی، ایمان کی بتی بھی 2 کنیکشن سے جلتی ہے۔ کتنی؟ 2 کنیکشن سے۔ ایک کنیکشن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت اور عشق کا کنیکشن ہے، دوسرا حضور کے دشمن کے ساتھ پرلے درجے کی نفرت اور بغض۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ پرلے درجے کی نفرت اور بغض۔ جس طرح یہ 2 تارے نہ ہوں تو یہ بلب نہیں جلتا، اسی طرح اگر یہ والے 2 کنیکشن نہ ہوں، ایک حضور کے ساتھ والہانہ محبت اور عشق اور دوسرا حضور کے دشمن کے ساتھ بغض اور نفرت، جس طرح یہ بلب نہیں جلتا 2 تاروں کے بغیر، اس طرح ایمان کا بلب بھی 2 کنیکشن کے بغیر نہیں جلتا۔ اگر یہ باہر چوک میں کھڑے ہو کر ایک آدمی یہ کہے کہ میں حضور کا بہت بڑا عاشق اور دیوانہ اور مستانہ اور پروانہ ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ حضور کے نام پہ میں اپنی جان قربان کر دوں، میرا دل چاہتا ہے کہ حضور کے نام پہ سب کچھ لٹا دوں، اور وہی آدمی 10 منٹ کے بعد حضور کے باغی قادیانی دشمن کے ساتھ بیٹھ کر گپے ہانک رہا ہو، بیٹھ کر چائے پی رہا ہو، دوستی کے ہاتھ آگے بڑھا رہا ہو، اس کے ساتھ کاروباری گفتگو کر رہا ہو، اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں محبت والی باتیں کر رہا ہو، میں کیا سمجھوں؟ بولیے نا بھائی، میں کیا سمجھوں اس کے متعلق؟ اس کا ایمان مکمل ہے؟ اونچی بات سے، اس کے ایمان کی بتی چل رہی ہے؟ میرے دوستو، جس طرح یہ بلب 2 تاروں کے بغیر نہیں چلتا، اسی طرح ایمان کی بتی بھی 2 کنیکشن کے بغیر نہیں جلتی۔ اونچی بات سے بولیے نا کہ پارلیمنٹ نے کیا فیصلہ دیا کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون ہیں؟ اونچی بات سے کون؟ آج یہ فتنہ قادیانیت کا
पागल कुत्तों की तरह फिर रहा है, गली गली मोहल्ला मोहल्ला बस्ती बस्ती गांव गांव करिया करिया। इन मलूनों ने मिर्जे मलून को बतौर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पेश करते हैं और वो कहते हैं मसीले मसीह है, वो तो ईसा अलैहिस्सलाम है, वो आ गया है ईसा अलैहिस्सलाम। वो कहते हैं आप में और हम में तो कोई फर्क नहीं है, आप में और हम में कोई फर्क नहीं है। तुम कहते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, हम कहते हैं आ गए हैं, हम तो एक ही हैं, बस छोटा तो थोड़ा सा फर्क है। वो कहते हैं इतना फर्क है जिस तरह एक बाप के दो बेटे हों, एक का नाम अब्दुर्रहमान हो और एक का नाम अब्दुल्ला हो, इतना ही फर्क है। तुम कहते हो आना है, हम कहते हैं आ गए। आज ये मुसलमानों को धोखा देते हैं और कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम क्या है, कहां पे हैं, और वे क़यामत वापस आएंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये फितना इस वक्त फिर रहा है, इस फितने से बचना, उम्मत को बचाना, अकीदा खत्म नबुव्वत के हवाले से अपनी औलादों को आगाह करना, उनको बताना अकीदा खत्म। मैं आपको एक मोटी सी बात सुनाऊं, मैं दरोगे वाले में गया, एक जलसा था, दरोगे वाला करीब है आपके लाहौर के अंदर ही है, वहां गया। मैं अपने घर की बात करता हूं, आप लोगों की नहीं। अगर मेरे घर का ये हाल है तो फिर दुनिया के घरों का क्या हाल होगा। मेरे घर का ये हाल है। मुझे एक मौलवी साहब मिले, कहने लगे आप बहुत ऊंचा बड़ा काम कर रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ, कहने लगा बोलना मैं आपको क्या बताऊं क्या। मैंने कहा फिर भी बताओ तो सही क्या हो। कहते शर्मिंदगी में डूब गया हूं, किस तरह बताऊं। मैंने कहा फिर भी बताओ तो सही। कहने लगा जब घर से चलने लगा आपकी आज इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत करने के लिए, तो मौलवी साहब कहते हैं कि मेरी वो देहात का, वो डेरा इस्माइल खां के वो बहुत दूर के इलाके का मौलवी था, वो बिल्कुल देहात का। वो कहने लगा जब मैं घर से चलने लगा तो मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कहां जा रहे हो। मैंने उसको कहा कि खत्म नबुव्वत की कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके अंदर शिरकत करने के लिए जा रहा हूं। वो मौलवी साहब कहते हैं मेरी बीवी ने मुझे कहा कि खत्म नबुव्वत क्या होता है। मेरे दोस्तों, अगर मेरे घर का ये हाल है, इसलिए कि इंतहाई जरूरी है अपनी औलादों को इस अकीदे से आगाह करना। अगर इस अकीदे के मुतल्लिक पता है तो मुसलमान है, पता नहीं तो मुसलमान नहीं। अगर एक नौजवान को यह भी पता नहीं कि अकीदा खत्म नबुव्वत क्या है, हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी है या नहीं, हुजूर के बाद कोई नबी आ सकता है, अगर एक नौजवान को यह इल्म नहीं, तो कादियानी इस नौजवान को कादियानी बनाने में कितनी देर लगाएंगे जी। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी औलादों को बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, हुजूर के बाद अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा सलामत इस वक्त कहां पे है, क़ुर्बे क़यामत वापस, वो फौत नहीं हुए। जो कहे फौत हो गए वो दज्जाल और कज़ाब हो सकता है, लेकिन मुसलमान नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, इस अकीदे के हवाले से, फितना कादियानियत से आगाही के हवाले से आपकी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत हर साल लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा इज्तिमा करती है, एक बहुत बड़ा इज्तिमा, और हर मुसलमान तक ये ताकि ये पैगाम पहुंच जाए, इस अकीदे की आवाज पहुंच जाए। इस मर्तबा ये इज्तिमा 7 सितंबर को वादत रोड के ऊपर क्रिकेट ग्राउंड है, उसके अंदर हो रहा है। मैं आप सब साथियों से दरखास्त करता हूं कि इंशाअल्लाह 7 सितंबर को हम अपने हुजूर की इज्जत और नामूस और खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से और इस अकीदे की आगाही के हवाले से इंशाअल्लाह हम दावत भी देंगे और 7 सितंबर को उस प्रोग्राम में भी एक नौजवान इंशाअल्लाह ऊंची कहता है, बाकी कोई नहीं कहता है। और ऊंची बात तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह, दावतें भी देंगे इंशाअल्लाह, दोस्तों को आगाह भी करेंगे इंशाअल्लाह, प्यार भी करेंगे इंशाअल्लाह। और 7 सितंबर को इस धर्मपुरे मुस्तफा आबाद से इतना बड़ा काफिला हुजूर के गुलाम आशिक, मेरे मुसलमान भाइयों, हमारे पास हुजूर के अलावा और है क्या? हमारे पास हुजूर के अलावा और है क्या? ये उलमाए किराम हैं, ये बड़े लोग हैं। मैं इन लोगों की बात नहीं करता, आप दोस्तों की भी नहीं करता, अपनी बात करता हूं। जो सीने में है वही जबान पर है। कोई ना तसन्नो कर रहा हूं, ना कोई और बात,
جو اندر ہے وہی بات کرنے لگا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں وہی بات کرنے لگا ہوں۔ واللہ میرے دامن کے اندر ایسا کوئی عمل نہیں۔ میرے پاس میری نمازوں کا بھی مجھے پتہ ہے، میرے روزوں کا بھی مجھے پتہ ہے، میرے مولوی ہونے کا بھی مجھے علم ہے، جتنا میں نیک ہوں اس کا بھی مجھے پتہ ہے۔ میرے پاس کچھ نہیں، اگر میرے پاس کچھ ہے تو بس میرا آخری سہارا حضور کی ذات ہے، اور بس اگر ادھر سے شفقت اور شفاعت ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا، ورنہ کیا ہونا ہے کچھ نہیں پتا۔ آئیے آج میں اور آپ اپنے اس با وفا نبی کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے کردار ادا کرنے کے لیے ان اکابرین کے سامنے بیٹھ کر ایک عہد کریں، انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے، یہ جسم کے اندر خون کا آخری قطرہ ہے، ہم اپنے با وفا نبی کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے۔ ہم اپنے اس نبی کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک میدان سجا ہے، ایک میدان سجا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمہ اللہ، وہ فرماتے تھے کہ مرزا ملعون مردود نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس کے ارد گرد چند 100 لوگ اکٹھے ہوئے۔ کیا فرماتے تھے؟ اس کے ارد گرد چند 100 لوگ اکٹھے ہوئے اور اللہ نے حضور کی امت کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اتار کر لاکھوں مسلمانوں کو جنت کا حقدار بنا دیا، لاکھوں مسلمانوں کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ حضور کی شفاعت بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے، اگر آپ حضور کی نام سبحان اللہ کا اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے، خدا کی قسم جنت میں جانے کے لیے شارٹ کٹ راستہ، کیا جنت میں جانے کے لیے شارٹ کٹ راستہ، بائی پاس شارٹ کٹ راستہ حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے میدان میں اتر کر کام کرنا ہے، شارٹ کٹ راستہ۔ میں کیا توقع رکھوں، انشاءاللہ آپ اس حوالے سے بھرپور اپنا کردار ادا کریں گے اور 7 ستمبر کی کانفرنس کے حوالے سے تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔